اگر یہ بچے کے سینس میں ڈال دینا کہ اے میرے بیٹے تو جہاں بھی ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے پیسہ بڑی میراث نہ سمجھو کہ بھی ہم نے پیسہ چھوڑا ہے ہمارا بچہ لاڈلا رہے گا آرام سے رہے گا. ہزاروں مثالیں موجود ہیں جو کروڑ پتی تھے وہ زیرو پتی ہو گئے. دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, انقلابات ہیں, جنگیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. مولا فرماتے لا میراث کل ادب. یاد رکھو اگر تم نے اپنے بچے کو با ادب بنا دیا تو اس سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے. ادب کیا ہے؟ یعنی اسلامی ٹریننگ. اگر بچے کا اخلاق ہے اسلامی تو یاد رکھیے یہ سب سے بڑی میراث ہے. پیسہ ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ ادب جو ہے یہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے گا. یہ ختم نہیں ہونے والا. اس کے پرابلم سالو ہوتے رہیں گے. یہ ہر جگہ پر کامیاب, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اگر ماں باپ کوشش کریں کسی طریقے سے, کہانیوں کے ذریعے سے, فلسفی دلائل کے ذریعے سے, عقلی دلائل کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے, یہ سارے ٹریننگ کے طریقے ہیں, قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے, اگر آپ اپنے بچے کو یہ یقین دلا دیں کہ میرے بیٹے تو جہاں بھی ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا, بس آپ نے بہت بڑی نعمت جو بچے کو عطا کی ہے. اب ایک باپ نے اسی ٹریننگ دینے کے لیے اپنے بچوں سے کہا کہ بھائی میں پرائز دوں گا, انعام دوں گا. اور سوال یہ ہے, پریکٹیکل سوال ہے. کیا ہے بابا؟ سب کو مرغی دی. کہا بیٹا اس مرغی کو وہاں ذبح کر کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. اب یہ ہے ایگزام تمہارا. تو ایک بچہ گیا جنگل میں, کوئی کسی نے نہیں دیکھا, ذبح کر کے لایا. ایک گیا بند کمرہ کیا, مرغی ذبح کر کے لایا. ایک چھت پہ گیا, کوئی نہیں دیکھ رہا, مرغی ذبح کر کے لایا. لیکن ایک بچہ جو بہت ذہین تھا وہ زندہ مرغی واپس لے کر آیا. کہا بیٹا تو نے کیوں نہیں مرغی ذبح کی؟ کہا بابا آپ کی جو شرط تھی نا وہ بہت سخت تھی. آپ نے کہا مرغی کو وہاں ذبح کروں مجھے کوئی نہ دیکھے. میں جہاں بھی جا رہا تھا میرا رب تو مجھے دیکھ رہا تھا. دیکھیے ٹریننگ کا طریقہ ہے. پریکٹیکل چیز جو بچہ کرتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آپ نے سنا قل اعملوا, اے لوگو جو بھی عمل کرو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارا نبی بھی تمہیں دیکھ رہا ہے. اور مومنین یعنی وہ اولیاء خدا جنہیں خدا نے علم غیب عطا فرمایا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. امام نے ایک شخص سے کہا کہ تو نبی کو کیوں ستاتا ہے؟ اپنے نبی کو جس کا کلمہ پڑھ رہا, اس نبی کو ستاتا. اس نے حیران ہو کر کہا اللہ کے نمائندے, حجت خدا, اولاد پیغمبر, میرے آقا, میں نبی کے زمانے میں کب تھا؟ میں نے تو حضور کا زمانہ دیکھا ہی نہیں, تو میں نبی کو کیسے ستاؤں گا؟ تو یہاں پر امام نے فرمایا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہر روز فرشتے تمہارے اعمال جو بھی تم کرتے ہو اچھے یا برے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور جب تیرا گناہ تیرے نبی دیکھتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, انہیں اذیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, اس آیت کا مقصد بھی یہی ہے, قل اعملوا, اے لوگو جہاں بھی عمل کرو یہ سوچ کے عمل کرو کہ تمہارا رب بھی دیکھ رہا ہے, تمہارا نبی بھی دیکھ رہا. عمل ایسا نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو تکلیف ہو. اسی طرح سے یہی اصول ہے, یہی فارمولہ ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو دے دیں اور اس پر بچہ مضبوط ہو جائے تو بہت ساری نجاستوں سے بچہ بچ جائے گا. کہ ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کیا, مولا میں گناہ نہیں کرنا چاہتا, اے میرے امام, اے میرے آقا, اے فرزند رسول, اے زمانے کے امام, میں گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر نفس مجھے بھٹکاتا ہے, شیطان مجھے بھٹکاتا ہے, پھر میں گناہ میں گر جاتا ہوں, کوئی ایسا طریقہ بتلائیں. امام نے فرمایا یہ بتا اگر تیرا باپ تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے کیا تو گناہ کرے گا؟ کہ نہیں مولا مجھے شرم آئے گی, حیا آئے گی. اگر تیری ماں تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے گناہ کرے گا؟ کہ نہیں میرے آقا کیسے کروں گا, میری ماں اگر دیکھ. امام نے کہا جو تیری عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اگر وہ تجھے دیکھ رہے ہوں کیا تو گناہ کرے گا؟
کہا نہیں کروں گا. یا تو جن کی رسپیکٹ کرتا ہے اگر وہ دیکھ رہے ہوں گناہ کرے گا؟ کہا نہیں میرے آقا نہیں کروں گا. اب امام کا بڑا نورانی جملہ ہے. امام نے کہا یعنی تو جہاں بھی گناہ کرے تجھے تیرا رب تو دیکھ رہا ہے نا. ایک چھوٹا بچہ بھی اگر تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو تجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. ایک عام انسان بھی اگر تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو تو گناہ سے رک جاتا ہے. مگر تجھے پتا ہے کہ بند کمرے میں بھی گناہ کر رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. جنگل میں گناہ کر رہا ہے، آفس میں، بازار میں، پہاڑوں میں، جہاں بھی گناہ کر رہا ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی تو گناہ کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت تو گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت تیرے دل میں خدا کی عزت ایک عام انسان کے برابر بھی نہیں ہوتی. بس عزیزو رونا اسی پر ہے. یہ جو توبہ ہے اسی پر ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، گناہ کرتے وقت ہم نے خدا کی اہانت کی ہے. نمک حلالی نہیں کی ہم نے، اسی خدا کا نمک کھا رہے ہیں اور اسی کے سامنے گناہ کر رہے ہیں. اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسی کے سامنے گناہ کر رہے ہیں. لہٰذا اگر یہی بات بچے کو ذہن نشین کرا دی جائے کہ اے میرے بیٹے تو جہاں بھی گناہ کرے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے حضرت آیت اللہ خمینی نے بہت نورانی جملہ کہا تھا کہ ان کائنات محضر خدا اس در محضر خدا گناہ نہ کنید. اے انسان تو جہاں بھی چلا جائے یہ پوری کائنات اللہ کی دربار ہے، خبردار اللہ کی دربار میں گناہ نہ کرنا. واقعی یہی ہے. عزیزان گرامی، تربیت اولاد بہت اہم موضوع ہے اور اس موضوع کو دعا کریں کہ خدا ہمیں نبھانے کی توفیق دے. کہ آپ نے سنا کہ قرآن اہل البیت کے بعد سب سے بڑی امانت خدا کی اولاد ہے. ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو ہم عذاب خدا سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے امانت خدا میں خیانت کی. کل آپ نے حدیث سنی کہ رسول خدا آخری زمانے کے بچوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں کہ آخری زمانے میں ماں باپ دنیا کی فکر کریں گے بچوں کی مگر آخرت کی فکر نہیں کریں گے. آج یہی ہے بھائی، بچے کو BA کرا دیا، MA PhD ڈاکٹر انجینئر، لیکن بنیادی چیز نہیں آتی. بچے کو آیت الکرسی تک نہیں آئی. اب کتنے یہاں اس مجمع میں مجھے نہیں معلوم کہ آیت الکرسی یاد. آیت الکرسی تو کم سے کم ماں باپ یاد کرا دیں، کیونکہ جب ماں یا باپ مر جاتی ہے تو پہلی جو قبر کی رات ہے نا، اولاد اگر پہلی رات بھی قبر کی کام نہ آئی تو کب آئے گی؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی سنو نا کوئی مومن مر گیا، جیسے آج بھی اس مومن کا انتقال ہو گیا، جہاں بھی سنو کسی مومن کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا کرو؟ اس کے لیے نماز وحشت پڑھو، کیونکہ قبر کی پہلی رات بہت وحشتناک ہے، بہت خوفناک ہے. کبھی تجربہ ہی نہیں کیا ہم نے کہ بھئی ایسی جگہ ہمیں سلا دیا جائے جہاں پر ہوا کا گزر نہ ہو، روشنی نہ ہو اور مٹی کے منوں کے نیچے ہم دب جائیں. کبھی ہم نے تجربہ نہیں کیا. تو اب تصور کریں کہ اس بیچارے آدمی کا کیا حال ہوگا جو مٹی کے منوں کے نیچے دبا ہوا ہے، جہاں ہوا کا گزر نہیں، جہاں روشنی کا گزر نہیں، جہاں تکیہ نہیں، جہاں بستر نہیں. کہ حدیث ہے رسول خدا فرماتے ہیں قبر روزانہ تجھے آواز دیتی ہے، اے نرم دب بستر پہ سونے والو، ایک دن تجھے میرے پاس آنا ہے، یہاں کوئی بستر نہیں ہے. اے تکیہ لگا کر سونے والو، قبر میں کوئی تکیہ نہیں ہے. اے روشنیوں میں رہنے والو، یہاں پر کوئی روشنی نہیں ہے. اے پرسکون گھروں میں رہنے والو، میں سانپوں اور بچھوؤں سے بھری ہوئی ہوں. اللہ اکبر. کوئی نیک عمل کر کے آنا، کسی یتیم کو پال کے آنا، کسی بیوہ کی مدد کر کے آنا تاکہ قبر میں روشنی ہو. اور قبر کی نجات نماز تہجد ہے. رسول خدا نے فرمایا صلاۃ اللیل، نماز تہجد پڑھا کرو تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤ، قبر کی وحشت سے بچ جاؤ. عزیزان گرامی، کس قدر ہولناک اور خوفناک منظر ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد. لہذا بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم کچھ آخرت کا سرمایہ جمع کریں. قبر ندا دے رہی ہے، اللہ اکبر. اے انسان تو نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ آج ہم دنیا میں اس قدر غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس قدر غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ 24 گھنٹے ہمارے جو ہے نا دنیا داری میں ہیں، مگر قبر و قیامت کے لیے ہم 10 منٹ بھی نہیں نکالتے کہ بھائی اگر یہ نماز تہجد 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہم 2 یا 3 رکعت تو پڑھ لیں.
2 یا 3 منٹ لگتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اگر آیت الکرسی یاد نہیں آپ کے بیٹے کو تو قبر کی پہلی رات بھی مدد نہیں کر سکے گا. کیونکہ نماز وحشت کیا ہے؟ اس کا 2 رکعت ہے. نماز فجر کی طرح نماز وحشت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، پھر اس کا ثواب اس مرحوم کو دیں. اور اس میں کیا، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا 10 مرتبہ. باقی طریقہ وہی سورہ نماز فجر کی طرح ہے. اللہ اکبر. دیکھیے آیت الکرسی بہت اہم ہے. بچوں کو مائیں باپ ضرور یاد کرائیں. عجیب حدیث ہے، رسول خدا فرماتے ہیں جب کوئی گھر سے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر نکلتا ہے نا تو 1000 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا. 1000 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور فرماتے ان 1000 بلاؤں میں سے ایک بلا، ایک مصیبت، ایک عذاب قبر کا فشار ہے. آیت الکرسی پڑھنے والا قبر کے فشار سے بچ جاتا ہے. اور یہ تجربہ شدہ چیز ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں. مثلا ایک ہمارے دوست نے ہماری اسی مجلس میں سنا تھا آیت الکرسی کے بارے میں کہ آیت الکرسی پڑھیں، آپ جہاں بھی سفر کریں 14 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. وہی ایک مجلس سن کے بعد پھر ہم دوسری مجلس دوسرے شہر گئے تو وہ دوسری مجلس سننے کے لیے آئے، بکھر سے ملتان کے لیے. تو کہا مولوی صاحب اسی پر میں نے عمل کیا، جس بس میں آیا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تقریباً اکثر لوگ جو تھے زخمی ہو گئے لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تجربہ شدہ چیز ہے. آیت الکرسی کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عقل مند انسان نہیں ہے جو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو نہ پڑھے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو نہ پڑھے. کیوں؟ ہم سو جاتے ہیں. بھئی جاگتے ہوئے تو آپ اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں نا، بچا سکتے ہیں، لیکن سوتے ہوئے کوئی آ گیا، چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، زلزلہ آ گیا، کیا کریں گے؟ ارتھ کوئک آ گیا، خود کو نہیں بچا سکتے. فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو خدا اس کی حفاظت کے لیے فرشتے کو بھیجتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آلہ. بارہ دیگر صلوات پڑھی. لہذا عزیزان گرامی آج دوسری حدیث اس سے بھی اہم ہے، تربیت اولاد کے بارے میں. اللہ کے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، یہ بھی آخری زمانے کے لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ لوگ جو غفلت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے، نمازی نہیں بناتے، روزے دار نہیں بناتے، بری عادتوں میں مبتلا ہیں، شراب پی رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا، کچھ بھی اولاد کی تربیت کی طرف نہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جبکہ سب سے بڑا پیسہ دنیا آخرت کا یہ اولاد ہے. اولاد دنیا آخرت کے لیے آپ کے لیے سرمایہ ہے. لیکن عزیزان گرامی جو غفلت کرتے ہیں، اب سنی حدیث. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے ان کی اولاد ظالم بن جائے، فاسق بن جائے، فاجر بن جائے، زانی بن جائے، بد کردار بن جائے، اللہ کے رسول فرماتے جن کی غفلت سے نہ قرآن پڑھایا، نہ اسلام پڑھایا، نہ نماز سکھائی، نہ اخلاق سکھایا، کچھ بھی نہیں سکھایا، بس خود بھی پیسہ کما رہے ہیں، بیوی بھی پیسہ کما رہی، اولاد کا کچھ پتہ نہیں. اللہ کے رسول فرماتے